بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس پہلو سے کہ اسلامی عقیدہ انسان کی سوچ پر کہاں کہاں اثر انداز ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں کہ کہاں کہاں انسان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے اسلامی عقائد کی بنیاد پر۔ تیسرا پہلو اور زاویہ جو ہے وہ آج ہم نے عرض کرنا ہے۔ تھوڑی سی تمہید پہلے ذکر ہو جائے۔ مختلف زمانوں میں انسانی فکر یہ رہی ہے، یہ سوچ رہی ہے انسانی کہ معاشرے میں اصحاب فضیلت اور اصحاب مقام وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یا پھر ان کے ہاتھ زیادہ ہیں، یعنی اس کا کوئی قبیلہ ہے، اس کا کوئی گروہ ہے، جماعت ہے جو اس کا ہر مقام میں ساتھ دیتی ہے، تو یہ اس کی عزت اور شرف کا موجب سمجھا جاتا تھا کہ معاشرے میں اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا اس کی ویلیو، اتنا اس کی فضیلت ہے۔ اور اس انسان کی قدر کرنے کا تو کوئی موجب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ جو مالی حوالے سے خالی ہاتھ ہو اور اسی طرح اس کو سپورٹ کرنے والے کوئی افراد نہ ہو۔ قرآن مجید نے بھی انسان کی اس سوچ کی عکاسی کی ہے کہ سابقہ امتوں میں ایک امت کے دو ساتھی تھے، تو ان کو آپس میں قرآن نے محاورہ نقل کیا کہ ان میں سے ایک کے باغات تھے انگوروں کے اور کھجوروں کے اور کھیتی باڑی بھی تھی، جبکہ دوسرا اس قدر مالدار نہیں تھا۔ تو جو صاحب ثروت تھا اس نے اپنے ساتھی پر اپنی برتری جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کیا دی کہ میں تو اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں۔ دلیل کے طور پر اپنے اس کھیتی باڑی اور اپنے باغات کا ذکر کیا۔ سورہ کہف میں ذکر ہے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ پس باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی قوت میں بھی تم سے زیادہ صاحب عزت ہوں۔ تو واضح یہ ان کی اس معاشرے کی سوچ کی عکاسی ہے کہ مال زیادہ ہو، افراد زیادہ ہوں قوت میں، تو یہ زیادہ عزت کا باعث ہے۔ جس معاشرے میں دین اسلام آیا اس معاشرے میں بھی فضیلت کی بنیاد طاقت و قوت کو ہی سمجھا جاتا تھا، مال کو ہی سمجھا جاتا تھا، اور اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، ان پر وحی کے نازل ہونے کا صاف انکار کر دیا، یہی وجہ کہ ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، وہ زیادہ حیثیت والے اور بڑے لوگوں میں سے نہیں ہیں، لہٰذا اگر واقعاً وحی نے نازل ہونا تھا تو ان پر نازل ہوتی جو صاحبان حیثیت، صاحبان اقتدار ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی اس سوچ کو یوں نقل فرمایا ہے سورہ زخرف میں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ بڑا آدمی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہی تھا تو مکہ اور طیف، دو بستیاں، مکہ اور طیف کے کسی وڈیرے قبیلے کے سردار صاحب ثروت کو بناتا، اس سے عبداللہ کے یتیم کو نبوت کے لیے چننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ سوچ تھی۔ انسان یہ سوچ رکھتا تھا، اور آج بھی یہ زمانہ جاہلیت والی سوچ کئی جگہ پہ پائی جاتی ہے، اکثر معاشروں میں موجود ہے۔ اسلامی عقیدے نے اس سوچ کو بدل دیا، تبدیلی لیا ہے اس سوچ میں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سب انسان ان کا مقام فضیلت کی جہت سے برابر ہے، یا صاحب مال اور صاحب اقتدار وہ دوسروں سے افضل ہے، وہ صاحب عزت ہے، اس کی توقیر زیادہ ہے، جیسا کہ انسان کی سوچ پائی جاتی تھی۔ بلکہ اسلام کی نگاہ میں، اسلامی عقائد نے
اس چیز کو باور کروایا ہے کہ انسان کی قیمت اس کے علم سے ہے. حقائق کا جتنا جتنا ادراک اور اعتراف انسان کرتا جائے، جتنا جتنا علم اور بصیرت میں، واقعات کی معرفت میں انسان بڑھتا چلا جائے، اتنا اتنا انسان قیمتی، مکرم، محترم اور باوقار بنتا چلا جاتا ہے. یہ سوچ لی. اسلام کی نگاہ میں اس انسان کی فضیلت نہیں ہے جو جاہل ہے لیکن پیسے زیادہ ہیں، طاقت زیادہ ہے. انسان کی قیمت اس کے علم میں ہے. یہ سوچ لی. تو اسلام نے یہ سوچ دی کہ کبھی بھی جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ سورہ زمر میں ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ صرف اور صرف صاحبان عقل ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں. صاحبان عقل ہی سمجھتے ہیں کہ جاننے والوں کے برابر نہ جاننے والے نہیں ہو سکتے، چاہے ان کے پاس مال ہو، قوت ہو، طاقت ہو. تو اس آیت میں سوال کی شکل دی اور چھوڑ دیا، یعنی جواب خود انسان کی عقل اور اس کی ضمیر اور فطرت پہ چھوڑ دیا کہ وہ جواب دے. جبکہ دوسری آیت میں واضح طور پر صاحب علم کی فضیلت اور برتری کا اعلان کر دیا. سورہ مجادلہ میں فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے. نہ کہ بیٹے اور بھائی زیادہ ہونے والے اور بڑے قبیلے کے سردار اور پیسے زیادہ رکھنے والے، جنہیں علم عطا کیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے. تو ایک مسلمان کو علم کی اہمیت کا اس حد تک احساس دلوایا کہ آخری نبی پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا قرار دیا، جس کا معنی ہے پڑھ. یعنی گویا اسلام ہر چیز سے پہلے پڑھنے کا حکم دیتا ہے. اور اسی طرح ایک عالم کے مقام کو واضح کرنے کے لیے رسول خدا کو مکلف کیا، ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کرتے رہے، قل رب زدنی علما، کہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تاکہ پتہ چلے کہ عالم اور علم ہی جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھنے والی چیزیں ہیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے اذہان میں اس بات کو خوب راسخ کیا کہ علم سے ہی فضیلت ملتی ہے. فرمایا العلم افضل عند اللہ من الصلاۃ والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ، کہ علم نماز، روزہ، حج اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے افضل ہے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معنی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، کہ انسان کی اتنی ہی قیمت ہے جتنا ایک وہ کسی چیز کو جانتا ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا اس کی ویلیو ہے. اور چونکہ اب تک انسان مال کو بنیاد کی فضیلت قرار دیتا تھا، تو مسلمان کی سوچ کو درست کرنے کے لیے اور اس عام انسان کی سوچ کو بدلنے کے لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مال اور علم کا تقابل کرتے ہوئے فرمایا یا کمیل العلم خیر من المال، علم مال سے بہتر ہے، والعلم یحرسک وانت تحرس المال، دلیل کے طور پر فرمایا کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے. پھر دوسری دلیل فضیلت کے طور پر بیان کی، علم کی فضیلت کے لیے بیان فرمائی کہ المال تنقصہ النفقۃ والعلم یزکو علی الانفاق، مال جو ہے وہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. وصنیع المال یزول بزوالہ، اور مال کا اثر مال کے زائل ہونے سے ختم ہو جاتا ہے. یا کمیل العلم دین یدان بہ، علم کو معمولی نہ سمجھے، علم دین کا ایک واجب رکن ہے. بہی یکسب الانسان طاعت فی حیاتہ،
علم ہی کے ذریعے انسان زندگی میں اللہ کی اطاعت اور ثواب کو کماتا ہے، وجمیل الحدوث بعد وفاتہ، اور وفات کے بعد اپنا اچھا تذکرہ چھوڑ کر جاتا ہے علم کی بنیاد پر۔ پھر دلیل کے طور پر بیان فرمایا کہ العلم حاکم والمال محکوم علیہ، علم حاکم ہے اور مال محکوم علیہ ہے، یعنی علم کی بنیاد پر انسان مال کے بارے میں فیصلے کرتا ہے، تو جیسے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے مال کو وہی اسی طرح ہی لگانا ہوتا ہے۔ یا کمیل حالک خزان الاموال ہم احیاء، یہ اور فضیلت بیان کی علم کی مال کے مقابل میں دلیل کے طور پر فرمایا کہ اموال کے جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے جبکہ وہ زندہ ہیں، والعلماء باقون ما باقی الدہر، جبکہ علماء جب تک زمانہ باقی ہے وہ باقی ہیں، یعنی مال جمع کرنے والا جس نے مال کو جمع کیا ہوا ہے چونکہ وہ کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا رہا تو وہ زندہ ہوتے ہی مردہ ہے، جبکہ عالم دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے علم کے آثار چھوڑ کر جاتا ہے جو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس لیے وہ باقی ہے عالم جب تک زمانہ باقی ہے۔ آیانہم مفقودہ و امثالہم فی القلوب موجودہ، اگرچہ ان کے اجسام نظروں سے غائب ہو گئے ہیں مگر ان کی یادیں دلوں میں ابھی تک باقی ہیں۔ تو اس طرح سوچ کو بدلا اسلام نے کہ علم کی طرف لوگ زیادہ رغبت کریں، علم کی بنیاد پر لوگوں کو فضیلت دیں۔ اسلام کی نگاہ میں اسلامی عقائد صحیح رکھنے والا آدمی کبھی بھی مال کو علم کے مقابل فضیلت نہیں دیتا ہے، کبھی بھی طاقت اور قوت کو عزت اور وقار نہیں دیتا ہے جتنا علم کو دیتا ہے، یا یوں کہوں صاحب ثروت اور صاحب طاقت انسان کو اتنا اہمیت کبھی بھی صاحب عقیدہ اسلامیہ نہیں دیتا جتنا ایک عالم کو اس کے علم کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو اسلامی عقیدے کا یہ اثر تھا اس زمانے میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تھا کہ صحرا میں بسنے والے، اونٹوں کے ساتھ زندگیاں گزارنے والے، ان کے دلوں میں علم کی ایسی محبت پیدا ہوگی کہ اس زمانے میں مختلف علمی تحقیقات کا جھنڈا اٹھا کر دنیا کی رہنمائی کی، اور اس زمانے میں کہ جب علمی اور تحقیقی حوالے سے انسان بہت پسماندہ تھا، مسلمان مختلف علمی میدان میں محقق بن کر سامنے آئے، تحقیقات کی، بے مثالی ترقی کی، علم حیات کے حوالے سے ہو، کیمسٹری کے حوالے سے ہو، فزکس کا میدان ہو، ریاضی ہو، تمام میدانوں میں پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا، اور کتنے ایسے علمی آثار چھوڑے ہیں جو آج کے زمانے تک جدید ریسرچز کے لیے بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسلامی عقیدے کا اثر تھا کہ کتنے ایک ہمارے پاس سائنسدان، فلاسفہ، محققین، ماہرین نجوم، علم حیات کے ماہر، ریاضی کے ماہر وجود میں آئے۔ لہٰذا یہ انتہائی ناانصافی پر مبنی تہمت ہے کہ اسلام ترقی سے روکتا ہے، اور اس پر دلیل کے طور پر یہ چیز پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ مسلمان ممالک ترقی یافتہ نہیں ہیں، غیر مسلم ممالک سے پیچھے ہیں، تو لہٰذا اسلام جو ہے وہ روکتا ہے ترقی سے۔ یہ انتہائی ناانصافی ہے، تہمت ہے، کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر مسلمان اسلامی تعلیمات کے زیر اثر اپنا نظام مرتب کرتے، تعلیمات اسلامی کے تحت چلتے، اپنے عقائد کی روشنی میں چلتے، تو آج اسلامی دنیا ہر طرح کی ترقی میں سب سے آگے نظر آتی، جیسے ابتدائی اسلام میں ایسا کر کے مسلمانوں نے دکھایا، ثابت کیا۔ لہٰذا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ترقی میں پیچھے رہ جانا، علمی دوڑ میں دوسروں کا مقابلہ نہ کر سکنا، اس کے اسباب ہیں جن کی یعنی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ اسباب جہاں بھی موجود ہوں وہ اپنا نتیجہ دکھاتے ہیں، وہ دنیا پیچھے رہ جاتی ہے جہاں وہ اسباب پائے جاتے ہیں۔ اس میں اسلامی تعلیمات کو مورد اتہام ٹھہرانا کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ترقی نہ کرنے کے خاص اسباب ہیں، جہاں پائے جائیں وہ جگہ ترقی نہیں کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم ممالک ابھی اس زمانے میں بہت سارے غیر مسلم ممالک ایسے موجود ہیں
کہ جو کئی ایک مسلمان ممالک سے ہر لحاظ سے پیچھے ہیں، ہر میدان میں وہ پیچھے ہیں. جس طرح بعض مسلم ممالک غیر مسلم ممالک سے ہر جہت سے ترقی کے میدان میں پیچھے ہیں، تو کچھ غیر مسلم ممالک بھی ایسے ہیں جو بعض مسلمان ممالک سے پیچھے ہیں. تو اس میں اسلام یا غیر اسلام کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اگر فالو کیا جاتا تو اسلامی دنیا آج جو ہے وہ سب سے آگے نظر آتی. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.